کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، سلسلے کے ابتدا میں ایک روحانی علاج ہم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان کرتے ہیں، اور آج جو روحانی علاج بیان کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، تو وہ ہے ایسا روحانی علاج کہ ہر گھر میں چونکہ وہ مسئلہ پایا جاتا ہے، اکثر گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں وہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، وہ ہے لڑائی جھگڑے، آپس کی نا اتفاقیاں، آپس کی عداوتیں، آپس کی غلط فہمیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں تک نوبت آ جاتی ہے، جس کی بنا پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کی غلطی ہے تو درگزر سے کام لینا چاہیے، آپس میں عفو و درگزر سے کام لیں اور معافی سے نواز دیں۔ ہم اگر کسی کو معاف کریں گے، اگرچہ ہماری غلطی ہو یا نہ ہو، تو معافی کا سلسلہ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بھی انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو چونکہ آج کل گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو آج انشاءاللہ عز و جل گھریلو لڑائی جھگڑوں سے حفاظت کا روحانی علاج اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان کریں گے۔ کوشش کریں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیں، وہ کون سا وظیفہ ہے، کون سا روحانی علاج ہے کہ اگر ان کو پڑھا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا جائے، تو اللہ کی رحمت سے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں گھر کے لڑائی جھگڑوں سے حفاظت کا روحانی علاج۔ جی حضور ارشاد فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو اس مسئلے کا شکار ہیں، جی اللہ ان گھرانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ بہت ہی پیارا اور بہترین وظیفہ امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ سے بھی یہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ جن گھروں میں جھگڑے ہوں یا کہ نا اتفاقی ہو جائے، تو لاہوری نمک پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1000 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا جائے، اور پھر اس نمک کو ہر کھانے میں استعمال کر لیا جائے، سارا گھر استعمال کر سکتا ہے نا؟ کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ تو لاہوری نمک بالفعل اگر نہ مل پائے تو گھر کا ہی کوئی عام نمک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اسی طرح تو یہ کہ یوں سمجھے نا کہ نمک جو ہے وہ کھانوں کا سردار ہے۔ صحیح۔ تو نمک تو کوئی بھی استعمال کر لیا جائے اور اس پہ یہ دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن کوشش یہ ہو کہ لاہوری نمک مل جائے تو زیادہ بہتر۔ بہت اچھا۔ جیسے ایک گولی دودھ کے ساتھ اتارنی ہوتی ہے، تو پھر اگر مجبوری ہے کہ اگر دودھ کے ساتھ نہیں اتار سکتے تو اسے پانی کے ساتھ اتار لیں۔
یا ودود اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نام 1000 مرتبہ اپنے ارشاد فرمایا. جی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے روحانی علاج یہ سماعت فرما لیا ہوگا، تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں. اللہ کی رحمت سے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی، اور آپس کے اختلافات، آپس کی رنجشیں، آپس کی غلط فہمیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور بڑھانے کے لیے اچھا اس کو جمعہ کے دن جی نماز جمعہ کے بعد پڑھنا یہ بہت زبردست ہے کہ اسے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا مطلب نام ہے یہ، اس کو پڑھ کے اس کی خوب برکتیں حاصل. جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اس کو نماز جمعہ کے بعد اگر اس عمل کو کیا جائے تو اس میں تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے اس نماز. ماشاء اللہ. تو جمعہ کے دن لازمی یہ عمل کرنا ہے. فیضان سنت میں اس کی بہت اچھی روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کے گھروں میں جھگڑے اور فسادات ہوں اس طرح، تو وہ عمل یہ دیکھ لیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، کیونکہ جو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل نہیں ہوتا تو شیطان اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کروا دیتا ہے. تو یہ بھی عمل کر لیں. تو دونوں ہی عمل کریں. گھر میں جب داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں. اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میرا نام محمد شاہد ہے، والدہ محترم کا نام فاطمہ بھائی ہے. میں ادھر پڑھتا ہوں اسلام آباد میں. پڑھائی کو دل نہیں کرتا، پیپر آ گیا. پڑھائی کا دل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. ہمارے طالب صاحب ہیں، ان کی طبیعت تھوڑی ناساز رہتی ہے، بالکل بخار ہی بخار رہتا ہے ان کے جسم میں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے. احمد بخش میرا نام ہے، بہاولپور سے بول رہا ہوں. میری والدہ محترمہ کا نام سرور مائی ہے. تو میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ اس میں برکت نہیں ہے. کیا رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے جو ہے نا کاروبار چل نہیں رہا. میرا میڈیکل سٹور ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. احمد بخش بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے کالز تھیں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اسحاق بھائی نے اسلام آباد سے کال کی. تو پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج. جی، اس کا روحانی علاج کچھ یوں ہے. یا اللہ یا رحمانو، ہر فرض نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پڑھائی میں دل لگ جائے گا. پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا، بعض اوقات چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں، والدین کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی کی طرف جاتے نہیں ہیں، بھاگتے ہیں پڑھائی سے. تو کیا بچوں کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں؟ جی جی، ان کے والدین اگر بچے خود یہ عمل نہ کر سکتے ہوں تو ان کے والدین یہ عمل کریں. یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد درود شریف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیں. اللہ نے چاہ تو دل لگ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے تھے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے ان کے گھر والوں میں سے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. اب طبیعت کی خرابی کس حوالے سے؟ بعض کو بخار ہوتا ہے، بعض کو سر میں درد رہتا ہے. ایک ایسا وظیفہ جو ہر قسم کی طبیعت کی خرابی میں یعنی کہ گویا کہ بعض اوقات مختلف امراض بھی ہوتے ہیں نا. کبھی سر میں درد ہو گیا تو کبھی بخار چڑھ گیا، کبھی بی پی لو ہوتا ہے تو بی پی لو ہو گیا، کمزوری ہے، نقاہت سی طاری ہو چکی ہے. تو پھر عموماً یہی نام دے دیا جاتا ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے. ایک ایسا جنرل سا وظیفہ ہے، چاہے بخار ہو، چاہے بی پی لو ہو، چاہے کمزوری ہو یا جملہ امراض کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ روحانی علاج جو ہے تو یہ بہت انشاءاللہ عز و جل کارآمد ثابت ہوگا. وہ یہ کہ ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام آسان سا ورد ہے لیکن بہت زبردست عمل ہے. یہ یا سلاموں کا ورد کرتی رہیں اور 33 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہی ورد یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کم از کم دل میں 1 مرتبہ اگر پی لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل
جو بھی امراض ہے، بیماریاں ہیں، ان سے شفا حاصل ہوگی، شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر مختلف امراض میں گھرے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں گا، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل کروا لیجئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مرض میں مبتلا ہیں، چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو، بڑے سے بڑا مرض ہو، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل کروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے ہماری www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر، نام اور والدہ کا نام لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو بھیج دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی کال ایک آئی تھی، احمد بخش بھائی کی کال تھی، ان کی والدہ کبھی انہوں نے نام بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ نے استخارہ فرمایا ان کا، تو کیا معاملات؟ احمد بخش بھائی کے لیے استخارہ ہوا، ان پر کوئی ایسا کوئی معاملات نہیں ہے، کوئی بندش وغیرہ کے فی الحال۔ اچھا، نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ کرم اچھا، ان فرمائے کے گا۔ ساتھ نظر بد ہے یا ان کے کاروبار پر نظر بد ہے؟ ممکن ہے کہ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا جڑے ہوئے ہیں، صحیح۔ اب کاروبار اور بندہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اب نظر بد ان پر بھی آ سکتی ہے، نظر بد ان کے کاروبار بھی ہو سکتی ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکان کا لوکیشن اچھا ہوتا ہے، مال خوب بھرا ہوا ہوتا ہے اور مطلب کہ اسے سر کھجانے کی کہتے فرصت نہیں ہوتی، تو پھر ایسی حالت میں ہوتی ہے تو پھر بندہ مطلب کچھ الفاظ اپنے لیے ایسے کہہ لیتا ہے، یار دکان پہ تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی، آپ بعد میں ملا کریں۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بسا اوقات نظر بد لگنے کا سبب بن جاتے ہیں کہ یار یہ ایسا مصروف آدمی ہے کاروبار میں کہ اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یار ہم تو دوپہر کا کھانا بھول جاتے ہیں، رات کو ہی جا کے کھاتے ہیں دکان بند کر کے، یعنی اتنا رش ہوتا ہے، یا اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں تو پھر فوری طور پر اس کی کوئی ایسے الفاظ نکالے جائیں جس سے ان کو مطلب کہ اس سے نجات مل جائے۔ ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، بارک اللہ کہہ دینا چاہیے، تو یہ تو اپنے لیے کہہ لیں گے نا، سامنے والے کا تو ذہن اس طرح کا نہیں ہوتا کہ کیونکہ کوئی بھی اچھی چیز لگے یا کسی کے لیے فائدہ مند چیز دیکھی جائے تو اس کے لیے ماشاء اللہ کہا جائے، لیکن یہ ہر ایک کا ذہن نہیں ہوتا۔ صحیح، تو یہ ہوتا ہے وظیفہ ارشاد فرمایا، بالکل انشاءاللہ بالکل ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تو جو انہوں نے استخارہ کروایا، پریشانی کی حال میں انہوں نے ہی کروایا، تو ان کے لیے 2 وظیفے ہیں، ایک مدنی فیس کے ساتھ جو بھی عطا کر دیں، 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے صفحے پر لکھ کر اپنی دکان پر آویزہ کر دیں پلاسٹک کوٹنگ کے ساتھ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں یا حیو یا قیوم اور یا وہاب یہ دونوں تسبیح 1000 بار پڑھیں، اللہ نے چاہا تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ رزق میں برکت بھی رہے گی، کاروبار میں بھی برکت رہے گی، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر ہم حقیقی طور پر رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، نظر بد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، کاروباری معاملات میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، رزق میں بھی برکتیں رہیں گی اور رزق کے دروازے کھول جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اپنے ان نظر بد کے کارڈ بھی کروا لیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منظور شہزاد، میرے والدین بہت پریشان ہیں، کاروبار میں بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے استخارہ کر کر بتا دیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ محمد شہزاد، اور ان کا والدہ کا نام سکینہ۔ والد کا نام شہزاد بتایا منظور بھائی آپ نے، آپ کے والد صاحب کے کاروبار کا استخارہ کروا کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ نوید اختر نام ہے، والدہ کا نام کشور بی بی ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، بالکل کاروبار نہ بندہ، چاہے استخارہ کروانا تھا، مہربانی۔
اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد سردار ہے اور میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار جو ہے ٹھپ پڑا ہوا ہے. کاروبار بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. سردار نام آپ نے بتایا, آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. اولاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. حصول اولاد کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میری ممی کے سر میں درد رہتا ہے, استخارہ کر دیجیے. میری ممی کا نام روشن ہے, ان کی ممی کا نام فاطمہ ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام اسناد حیدر ہے اور میری والدہ کا نام تسلیم اختر ہے. میں بہت پریشانی میں ہوں. میرا 2 ہفتے ہو گئے ہیں, میری اوریجنل ڈاکومنٹس گم ہو گئے ہیں, سنتے وغیرہ. تو آپ پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس میں پڑھوں, یا مجھے وہ یاد آ جائے, یا جسے میں لی ہو اس کے دل میں رحم دلی پیدا اور وہ مجھے میرے گھر پہنچا دے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. حماد بھائی, اللہ کرے ایسا سبب بن جائے کہ آپ کے گمشدہ ڈاکومنٹس وغیرہ تمام ہی آپ کو مل جائے. اور ابھی آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے گا تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کیجئے گا, عمل کیجئے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے گمشدہ تمام کاغذات آپ کو مل جائیں گے. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. سردار نام بتایا تھا ہمارے ان اسلامی بھائی نے, انہوں نے کہا کہ کاروبار بہتر نہیں ہے, مسائل آ رہے ہیں ان کو کاروبار میں, تو کاروبار بہتر ہو جائے, پریشانیاں ان کی دور ہو جائیں, تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد. اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے. سردار بھائی, آپ کو جو روحانی علاج عرض کیا جا رہا ہے یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس میں لکھا ہوا ہے روزی میں برکت کا بہترین نسخہ. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو, اور ایک بار قل هو اللہ احد شریف پڑھو. اس شخص نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کی بھی خدمت کی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ایک اس میں یہ بھی یعنی کہ مدنی پھول کہ وہ جب مالا مال ہوئے تو اپنے پڑوسیوں کی ہمسایوں کی خدمت کا بھی اس میں ایک مطلب کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جب مالا مال ہوئے تو صرف مطلب انہوں نے اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کی بھی خیر خواہی کی سبحان اللہ مال کے ذریعے. ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ دوبارہ ارشاد فرمانے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے سلام, گھر والوں کو سلام کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر گھر میں کوئی نہ ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر سلام عرض کرو, یا السلام علیکہ ایھا النبی, یہ کہہ لیا جائے. اور پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ والی سورہ مبارکہ مکمل پڑھی جائے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوگی اور گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, تو یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے. اللہ کرے آپ کے کاروباری معاملات بہتر ہو جائیں, آپ کے رزق میں بھی برکت ہو, تو آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ یہ اچھی نیتوں کے ساتھ تقسیم کیجئے, اور یہ مدنی رسائل تقسیم کیجئے حسب توفیق. 12 رسائل یا 112 روپے کے رسائل, 1200 روپے کے رسائل, مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما کے تقسیم بھی کیجئے. انشاءاللہ ثواب جاریہ کا سبب بھی بنے گا اور ہماری دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, فرما رہے تھے کہ حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک اولاد عطا فرمائے, لیکن ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنے, نیک اور پابند سنت ہو. اللہ اور اس کے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुजार और फरमा बरदार हो, तो इन्हें और इनकी अहलिया को ये अमल करना है, वो ये कि रोज़ाना किसी भी वक्त 41 मरतबा या अव्वलु या अव्वलु या अव्वलु ये पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल या अव्वलु 41 बार रोज़ाना पढ़ने से साहिब औलाद हो जाएंगे और मुद्दत 40 दिन। सुभान अल्लाह। और रूहानी इलाज तो आपने समाअत फरमा लिया, और मैं आपको मदनी काफ़िले में सफ़र की दावत पेश करता हूँ। आप दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह की मदनी बहारें सुनी भी हैं, देखी भी हैं कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्लामी भाई वो बताते हैं कि मैं औलाद की नेमत से महरूम था, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफ़िले में सफ़र किया, राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र किया, वहाँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने अपने इस मसले के हल के लिए दुआ की, तो अल्लाह की रहमत से ये मेरा मसला हल हो गया और औलाद की नेमत नसीब हुई। तो मैं भी आपको दावत पेश करता हूँ कि आप कम अज़ कम 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करके आप दुआएं करें। अल्लाह की रहमत से आपको फ़वाइद भी हासिल होंगे और इल्म दीन सीखने का भी मौका मिलेगा और दुनियावी मामलात भी आपके बेहतर हो जाएंगे। नियत हो रिज़ा इलाही अज़्ज़ व जल के हुसूल की, ज़िम्नन हमारे तमाम दुनियावी जायज़ मकासद भी अल्लाह की रहमत से पूरे हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में हमारे हम्माद भाई की कॉल थी, काफ़ी परेशान भी लग रहे थे और इन्होंने फरमाया कि ओरिजिनल इनके जो कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो गुम हो चुके हैं। तो अब कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि इनके तमाम कागजात मिल जाएं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएं और अल्लाह करे ये फिर मदनी काफ़िले में भी सफ़र की नियत कर लें। जी हम्माद भाई, आपके लिए ये रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की किताब मेंढक सवार बिच्छू जी, इसके सफ़ा नंबर 43 पर ये लिखा हुआ है, मतलब गुमशुदा सामान, गाड़ी, माल वगैरह ये वापस मिल जाए जी, इस हवाले से ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रहमत पर मजबूत भरोसे के साथ चलते फिरते वुज़ू बेवुज़ू बावुज़ू बेवुज़ू ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम, सही, या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम, या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ते रहिए। इस दौरान चंद बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। गुमशुदा सामान, सोना, माल, गाड़ी और आपने जैसा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह का तज़किरा फरमाया वो भी इसके अंदर शामिल है, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिल जाएंगे। बल्कि दीगर हाजात के लिए भी ये अमल मुफीद होगा इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा अमल है। मेंढक सवार बिच्छू अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला है, उसमें लिखा हुआ है अगर देखें गाड़ी गुम हो गई किसी की, या माल चोरी हो गया, गुम हो गया, या सोना, बाज़ ज़ेवरात होते हैं, कीमती अशिया घर में रखी हुई होती हैं, ऑफिस वगैरह में रखी हुई होती हैं, वहाँ से वो चीज़ें गुम हो चुकी हैं, या इंसान अगर गुम हो चुका है, कोई बच्चा गुम हो चुका है, तो इन तमाम मामलात के अंदर ये अमल जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अभी बताया गया बहुत मुफीद रहेगा। या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम। अब इसमें डंडी वाला काफ है, बारीक काफ, एक होता है नुक्तों वाला कौफ, एक होता है बारीक काफ, तो इसमें बारीक काफ है या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो सकती है कि अगला समझे रब्बे करीम, तो ये यहाँ पर रब्बे करीम नहीं है, यहाँ रब्बे कलीम है। सही है, कलीम है, कलीम। या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वजीफ़ा याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये रिसाला मेंढक सवार बिच्छू आप मकतबतुल मदीना से तलब फरमा लीजिए, इसमें ये वजीफ़ा लिखा हुआ है, घर में रखें। अल्लाह ना करे अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप रिसाला उठाएं, ये वजीफ़ा याद करके पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी गुमशुदा शे आपको जल्द वापस मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर भी इस तरह के तावीज़ात दिए जाते हैं, तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं कि अगर आपकी कोई कीमती शे गुम हो चुकी है, पैसे आपके गुम हो गए, मोबाइल आपका गुम हो चुका है, गाड़ी आपकी गुम हो गई, या कोई बच्चा गुम हो गया है, कोई अगवा हो चुका है, तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत से आपके गुमशुदा अशिया आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। इस्तिखारे आपने फरमा लिए होंगे। हमारे मंसूर भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि वालिद साहब का कारोबार इनका काफ़ी डिस्टर्ब है। जी, इसी तरह एक नवीद भाई की भी कॉल थी। जी, नवीद भाई का भी इनका भी कारोबारी हवाले से दोनों के इस्तिखारे किए गए।
تو ان پر گردش کا اشارہ ہے، ان کے دونوں کے کاروبار. اب یہ کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کاروبار کس طرح کا ہے. صحیح. تو شرعی رہنمائی بھی لے لیں. صحیح. تو اللہ نے چاہا تو ان کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. آپ کو وظیفہ بھی پیش خدمت ہے اور آپ سے عرض بھی ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ سے جا کر تعویذات عطاریہ لے کر اسے استعمال بھی فرمائیں. اس کی برکت سے بھی آپ کے مسائل حل ہوں گے. وظیفہ پیش خدمت ہے. فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور 300 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ جو وظیفہ ہے یہ چڑیا اور اندھا صاحب شیخ طریقت امیر سنت کا یہ رسالہ ہے. اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود شریف. کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. درود شریف کی تو کوئی قید نہیں، جو ان کا مطلب ہے کہ موافقات ہو، جو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں اسے پڑھنے. تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکتیں بھی رہیں گے. اور ذہن نصیب ہم تہجد میں اٹھیں، تہجد میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں. تہجد کے وقت اللہ کرے اٹھنا نصیب ہو جائے. نماز تہجد ہم ادا کریں، نماز فجر با جماعت ادا کریں اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اچھا، دونوں کے لیے ہی یہ وظیفہ؟ جی، دونوں کے لیے کارآمد ہے یہ انشاءاللہ. تو یقیناً آپ نے وظائف سماعت فرما لی ہوں گے. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا. اور یہ جو آپ کو رسالہ بتایا گیا چڑیا اور اندھا سانپ، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. اس میں ہی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کیجئے اور اللہ کرے یہ رسالہ بھی آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے تقسیم کریں. حسب توفیق انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے ترغیب دلائی تقسیم کرنے کی. تو کیا بہت قیمتی ہے یہ رسالہ؟ مطلب اصل میں قیمتی ہے تبھی تو بار بار عرض کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس میں 32 سے زائد روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے کاروبار ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور کاروباری معاملات میں جن کو نقصان ہوتا ہے. غربت سے نجات کا روحانی علاج اس میں الحمدللہ لکھا ہوا ہے. انسان اگر گم ہو جائے تو اس کے لیے بھی روحانی علاج اس میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی سائز کا رسالہ اگر بک اسٹال سے اگر لیا جائے 50 سے 60 روپے تک کا تو ہوتا ہوگا. تو یہ الحمدللہ عز و جل 12 روپے 10 روپے ہدیہ پر الحمدللہ عز و جل آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. دنیاوی طور پر بھی جو میڈیکل ٹپس کی جو مطلب کہ ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں یہ استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی کتابیں بہت مہنگی ملتی ہیں. صحیح. یہ تو امیر نے امت کی خیر خواہی کے مطلب سب کھول کر دے دیا ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اور علم میں بھی انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا اور آگے تقسیم کریں گے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ بن جائے گا. ایک استخارہ رہی. جی اسلامی بہن ان کو شاید بچی نے وہ ان کے مدنی منی نے وہ استخارہ کروایا تھا. کچھ ان کے سر کے درد کا معاملہ تھا تو یہ بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے. بیمار عابد میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ 65 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 65 مرتبہ لا الہ الا اللہ عصر کے بعد یہ پڑھ کر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کا سر کا درد جاتا رہے گا. اور یہی وظیفہ پانی پر بھی دم کر کے پی لیا کریں تو اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد اعجاز ہے اور میری والدہ کا نام شاہجہاں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بہت پریشانی ہے اور میں کام سے بھی بیٹھا ہوا ہوں، کام وغیرہ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گھر کی تمام ہی پریشانیاں دور فرمائے، رزق حلال آپ کو نصیب فرمائے. اعجاز بھائی آپ کے لیے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. بچے کا نام سربنیال ہے اور والدہ کا نام نازیہ پروین. وہ نہ چلتا ہے نہ بیٹھتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے. نہ چلتا ہے نہ بیٹھتا ہے. اللہ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. تسلی رکھیے. وظائف انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. والد صاحب کا نام ہے محمد حسین، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ. ان کے جسم میں درد رہتا ہے کافی دن اور جسم میں درد رہتا ہے. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے گھر والی بیمار ہے، ان کے جگر کی پرابلم ہے اور پیٹ میں پانی ہے، کیونکہ وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. ابھی ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا.
میرے بھائی کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. برائے مہربانی استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. میرے بڑے بھائی کا نام محمد امجد عرفان ہے اور والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام عبداللطیف ہے. میری والدہ کا نام آمنہ خاتون ہے. میں نے استخارہ نکلوانا ہے کہ ایک تو میری جو ہے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. کوئی مجھے کہتا کہ آپ کے مکان میں کچھ ہے, کوئی کہتا مکان صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. استخارہ بھی ہم کروا لیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں آپ کے مکان کے ساتھ, آپ کے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں. روحانی طور پر آپ سلسلے میں شامل رہیے گا. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا. جو وظائف آپ کو پڑھنے کے لیے بتائے جائیں تو تحریر فرما لیجیے گا استخارہ کروا کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقبول باون نگر سے بات کر رہا ہوں. یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دکان کرانے کا اسٹور ہے جو پہلے بہت اچھا چلتا تھا, لیکن اب اس میں بہت کمی آ گئی ہے. میری والدہ کا نام کرما بی بی ہے. جی مقبول بھائی, آپ کا بھی استخارہ کروا کے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں مختلف ہوں. میں میری والدہ کا نام غلام زرینہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مقروضی کی دلدل میں پھنسا رہتا ہوں, نکل نہیں پاتا, اور میرا کاروبار بھی اسی وجہ سے بند ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے, آپ کو خوب برکتی عطا فرمائے. وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کا بھی استخارہ کروا کے بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. کچھ اسلامی بھائیوں کی کالز تھیں, بالخصوص ہمارے سب سے پہلے اعجاز بھائی. انہوں نے فرمایا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور پریشانیوں کی وجہ سے کاروبار پر بھی نہیں جا پا رہے, دکان پہ نہیں جا پا رہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسے وظائف ارشاد فرمائیے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں, گھر کی پریشانیاں ان کی دور ہو جائیں, کاروبار بھی اچھا ان کو نصیب ہو جائے. ارشاد فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اعجاز بھائی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اگر گھر میں بیماری, غربت, ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک 7 ڈیز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری, تنگ دستی, ناداری سے نجات حاصل ہوگی. اور یہ جو روحانی علاج آپ کو میں نے عرض کیا, امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس کے صفحہ نمبر 30 پر یہ غربت سے نجات کے عنوان کے نام سے یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آپ یہ رسالہ حاصل فرما کر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں. باقی ہمت نہیں ہاریے گا, آپ کوشش جاری رکھیں, مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں اور حلال روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ اختیار کیجئے, کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا. غیب سے انشاءاللہ عز و جل رزق نصیب ہوگا. اور ایک رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے, بہت پیارا رسالہ ہے, غریب فائدے میں ہے. یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی الحمدللہ عز و جل پریشانیوں سے نجات کے لیے, آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور اچھے روزگار کے لیے کچھ وظائف اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. حاصل کیجئے, پڑھیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ گھریلو حوالے سے پریشانیاں آتی ہیں, کاروبار بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو بہت آزمائش میں وہ آ جاتا ہے, دل برداشتہ ہو جاتا ہے. لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. بظاہر اگر کوئی غربت کا معاملہ آ چکا ہے یا ظاہری طور پر کچھ آزمائش کے معاملات ہیں یا تنگدستی کے معاملات ہیں, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر اگر آزمائش میں ڈالا, تنگدستی کے معاملات آئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو تو سلامت رکھا ہے, ہماری آنکھیں تو سلامت ہیں, ان آنکھوں کا نور تو سلامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو تو سلامت رکھا ہے, ہمارے پاؤں کو تو سلامت رکھا ہے, جس سے ہم بات کرتے ہیں زبان کو تو سلامت ہے ہماری. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اس طرح کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ عز و جل شیطان نہیں بہکائے گا. باقی یہ رسالہ غریب فائدے میں ہے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنی آزمائشوں پر صبر کرنے کا بھی ہمارا ذہن بن جائے گا. اچھا, ایک اور اسلامی بھائی جو ہے تو اسلامی بھائیوں کی رسائی نہیں ہوتی نا مکتبۃ المدینہ تک. اس طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں,
وہاں بعض اوقات مکتبے ان کے علاقوں گھروں سے دور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آسان یہ طریقہ کار ہے کہ نیٹ کی سہولت اگر میسر ہو تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس میں بک لائبریری موجود ہیں، وہاں امیر اہل سنت کے جو رسائل اور کتابیں اس کو سلیکٹ کر کے یہ امیر اہل سنت کی تمام چھوٹی بڑی کتابیں فیضان سنت سے لے کر 40 روحانی علاج تک جو بھی امیر اہل سنت نے رسائل کتابیں وغیرہ اب تک مرتب فرمائی، لکھے، تصنیف فرمایا، ان کو وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کا بچی ہے چھوٹی نا، تو نہ چل سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، تو وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بچی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ ان کے لیے ایک عجیب الاثر ایک عمل میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، یہ جسمانی یہ مطلب یہ عمل کر کے انشاءاللہ عز و جل یہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کی مطلب اس بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 صورتیں اس طرح پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے۔ ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرتے رہیں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کے بچے کا جو مسئلہ ہے، چلتا نہیں ہے، اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، اور جب آپ مدنی قافلے سے واپس آئیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کی بچی چلنا بھی شروع کر دے گی، بیٹھنا بھی شروع کر دے گی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے گا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ والد صاحب ہیں ان کے محمد حسین نام بتایا تھا، جی، ان کے جسم میں کافی تکلیف رہتی ہے، آسان سا روحانی علاج۔ ان کے والد صاحب کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جسم کی جملہ ایک اور دردوں۔ اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا کہ ان کے گھر والے ہیں، جگر بھی ان کا خراب ہو چکا ہے، پیٹ میں پانی بھر چکا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو یہ پڑھ کر اپنے جو مریضہ ہے ان کے اوپر دم کر لیا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کا معمول بنا لیں، اللہ نے چاہا تو ان کے یہ امراض ان سے ان کو خلاصی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور پیٹ پر باندھنے کا ایک تعویذ بھی دیا جاتا ہے، تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آپ وہ حاصل کیجئے اور پیٹ پر باندھ دیجئے گھر والوں کے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جن کے اگر جگر خراب ہو چکے ہیں، پیٹ جن کا خراب ہو چکا ہے یا پیٹ میں پانی بھر چکا ہے، تو الحمدللہ عز و جل ان امراض سے حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے گھر والوں کے لیے یہ عمل کروا لیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر والوں کی یہ تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی، ہمارے شادی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ اللہ کرم فرمائے ان پر اپنا۔ اچھا، ان پر قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے، گھبرائیں بنا، اگر ان کے ذریعے سے امت محبوب میں اضافہ ہونا ہے تو انشاءاللہ ہو کر ہی رہے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کا مایہ ناز رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہے، دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ نے چاہا تو بسم اللہ کی برکت سے ان کے یہاں نیک و صالح اولاد ہوگی انشاءاللہ۔ عبد اللطیف بھائی کی قول تھی، بتا رہے کہ میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں گھر میں کیا معاملات ہیں، اور یا ان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، کسی نے کہا ہے کہ کچھ عبد اللطیف بھائی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے گھر والوں گھر پر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ وہم کا شکار ہو گئے، وہ نہیں کہ جو کہتے تھے آپ پہ کچھ ہے، بس وہ کسی پہ کچھ کر دیا ہے، بہرحال کوئی نہیں ہے۔ آپ عبد اللطیف بھائی نہ گھبرائیں، 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ورد آپ اپنے گھر کے اندر کروا لیں، اللہ نے چاہا تو اس نام کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں یہ گھر میں ختم کروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی۔
اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا کہ ایک تو ان کی کریانے کی دکان ہے نا جی، اسی طرح پہلے ان کا کاروبار اچھا چلتا تھا، جی جی، اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ کاروبار ڈسٹرب ہو گیا ہے، دکان بیٹھ گئی ہے ان کی، کاروبار نہیں چل رہا، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ استخارے میں تو ان کے کوئی ایسی جادو بندش نہیں ہے، صحیح، البتہ قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ وہی شروع میں ہم نے جو بات کی تھی، جو کہ نظر بد کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ اس آزمائش میں آ گئے ہوں۔ آزمائش ایک اس طرح کی بھی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک اور بھی اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بھی اپنا استخارہ کروایا تھا روزگار کے حوالے سے، تو آپ کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے، آپ تعویذات عطاریہ سے بھی خدمات حاصل کیجئے، وہاں پہ تعویذات وغیرہ حاصل کیجئے روزگار کے لیے۔ اچھا، ہر نماز کے بعد یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور روزگار کے حصول کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے۔ اللہ کی رحمت سے رزق میں خوب برکتیں رہیں گی، اور وہ اسباب کی جن کی وجہ سے رزق میں تنگ دستیاں آتی ہیں، برکتیں چلی جاتی ہیں، ان تنگ دستی کے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،